حکمت و فراست کا پیکر جناب حکیم سید ذل الرحمان صاحب، جو المنائی کے ممبر کہہ لیجئے، یعنی اولڈ بوائے ہیں اے ایم یو کے بھی اور ندوۃ العلماء کے بھی۔ حکمت کا ایک لفظ ایسا ہے کہ اللہ پاک جس کو نواز دیں، سمجھ لیجئے کہ وہ نبض پر ہاتھ رکھ کر مرض کو پہچان لیتے ہیں۔ اور ہمارے ذل الرحمان صاحب ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی آج یہاں موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ بزرگ ہیں، اس لیے ہم ان کا نہ صرف استقبال کرتے ہیں، ان کی شان میں علامہ کا ایک شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جیسے بے لوث خدمت کی ہے، اس کے لیے ایک شعر سن لیجئے۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا۔ میں حکیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں۔ معاف فرمائیے گا، مجھے کھڑے ہونے میں بہت تکلیف ہے اپنے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اور فریکچرز کی 3 فریکچرز کی وجہ سے، تو میں بیٹھے بیٹھے آپ سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے لیے یہ بہت مسرت کا باعث ہے کہ سر سید کی اس منعقدہ تقریب میں مجھے شرکت کا موقع ملا۔ سر سید کی یہ تقریبات صرف ہندوستان کے مختلف شہروں میں منعقد نہیں کی جاتی، بلکہ دنیا کے 85 ملکوں میں ہمارے ایلومنائز موجود ہیں، اور 85 ملکوں میں چھوٹی بڑی تقریبات کا نہایت اہتمام سے انعقاد کیا جاتا ہے۔ غالباً سر سید واحد شخص ہیں، ورنہ بڑے بڑے سیاسی اور تعلیمی مذہبی رہنما موجود ہیں دنیا میں، لیکن شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کی اتنے بڑے پیمانے پر تقریبوں کا اہتمام کیا جاتا ہو۔ دیکھیے، سر سید کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ وہ تو ایسی شخصیت تھے، بڑے لوگوں کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ جتنا ان کو پڑھیے اور زیادہ پڑھنے کو یہ چاہتا ہے، مطالعے کرنے کو طبیعت چاہتی ہے۔ تو سر سید کا معاملہ یہ، میں یہاں 2-3 بس باتیں کہوں گا جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ سر سید کے اندر کیا سوچ تھا، کیا تڑپ تھی، اس کو ہم سوچ نہیں سکتے اس زمانے میں۔ یہ تو سب کو معلوم ہے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ سر سید ایک نواب صاحب کے پاس گئے اور ان سے چندے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو چندہ نہیں دوں گا، مجھے آپ سے بہت اختلاف ہے، اور آپ جائیے یہاں سے۔ سر سید وہاں سے واپس ہوئے تو دیکھا کہ ان کے گھر کے باہر بہت سے لوگ جمع ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ سب غربا ہیں جو نواب صاحب شام کو ان کو پیسے دیتے ہیں۔ تو سر سید بھی اسی میں کھڑے ہو گئے، اور چونکہ سر سید ترکی ٹوپی پہنتے تھے اور وہ بالکل ڈونگے کی طرح ہو جاتا تھا جیسے بڑا پیالہ، تو سر سید نے ٹوپی اتار کے پیالے کی شکل میں ہاتھ میں لے لیا اور اپنا منہ چھپا لیا۔ نواب صاحب سب کو پیسے دیتے ہوئے آئے، جب سر سید کا نمبر آیا تو وہ پہچان گئے۔ انہوں کا میں نے آپ سے کہا تھا آپ جائیے یہاں سے باہر، آپ یہاں ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں کا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، اس لیے میں کھڑا ہوں کہ مجھے بھی کچھ آپ بھی عطا فرما دیں۔ خیر وہ بہت متاثر ہوئے، اندر لے گئے، سر سید کو روپے دیے۔ محسن ملک نے لکھا ہے کہ پنجاب کے سفر میں امرتسر میں شدید سردی اور پنجاب کی سردی، تو میری عادت یہ تھی کہ میں لحاف اوڑھ کے سوتا تھا۔ تو رات کے 2:30-3 بجے مجھ کو رونے کی آواز آئی، میں نے لحاف کا کونا ہٹایا۔ اچھا، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سر سید جہاں بھی جاتے تھے وہاں کے جو بڑے رئیس ہوتے تھے وہاں ان کا قیام ہوتا تھا، اور بڑی کوٹھی اور بڑا کمرہ، تو پنجاب میں بڑے کمرے کو چوبارہ کہتے ہیں۔ تو بڑے کمرے میں سید صاحب کا قیام تھا۔ تو محسن ملک نے جب لحاف کا کونا ہٹا کے دیکھا تو دیکھا کہ سید صاحب ٹہل رہے ہیں، رو رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو محسن ملک نے دبے دبے، رو بھی بہت تھا سر سید کا، ان کے پاس گئے اور کہا کہ سید صاحب کیا علی گڑھ سے کوئی تار آیا ہے یا کوئی اطلاع آئی ہے آپ کے پاس جو آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ تو دیکھیے کیا جملہ کہا سر سید نے، کہا کہ محسن ملک قوم کے غم نے میری ہڈیوں کو پگھلا دیا ہے۔ تو لکھا ہے کہ راتوں کو اٹھ کے روتے تھے اور تڑپ ایسی تھی، ٹہلتے رہتے تھے۔ لاہور گئے، وہاں اعلان کیا گیا جمعے کے بعد کہ سید صاحب علی گڑھ سے آئے، ان کی تقریر ہوگی، سارا مجمع باہر۔
کہ ہم سر سید کی تقریر نہیں سنیں گے. بڑی توہین سر سید کی وہاں لوگوں نے کی. تو اس سفر میں ان کے ساتھ ڈپٹی نذیر احمد تھے. جب بھی کہیں جاتے تھے تو بڑی بڑی شخصیتیں ان کے ساتھ ہوتی تھیں. تو اس سفر میں نذیر احمد تھے. تو نذیر احمد صاحب نے مجمع میں آواز لگائی کہ دیکھو میں اس شخص کا بڑا مخالف ہوں اور میں دلی سے لگے اس کے ساتھ آیا ہوں اس کی مخالفت کرنے کے لیے. اب یہ بیچارہ علی گڑھ سے آیا ہے, اس کی بات تو سن لو, اس میں سننے میں کیا حرج ہے, یہ برا ہے جیسا بھی ہے. تو مجمع سب اندر آ گیا اور پھر سید صاحب نے وہاں پر تقریر کی. تو اس طرح کے واقعات بھی ان کے ساتھ پیش آتے تھے. لیکن دوسری طرف ان کی پذیرائی بھی بہت تھی. جب بھوپال گئے تو نواب شاہ جہاں بیگم کا جو محل تھا 120 کمروں کا تاج محل جس کو کہا جاتا تھا, تو شاہ جہاں بیگم کا ملاقاتی کمرہ اوپر تھا بالائی منزل میں. جب ان کو معلوم ہوا کہ سید صاحب بہت بھاری بدن کے ہیں اور ان کے لیے اوپر چڑھنا اور دشوار ہوگا, تو بیگم صاحب نے پروٹوکول توڑ کر اور کہا نہیں سید صاحب کو اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود نیچے آؤں گی اور سید صاحب سے ملاقات کروں گی. وہ بیگم صاحب نیچے آئیں اور سر سید سے وہ ملی. اور یہ 1871 کا واقعہ ہے. اس وقت تک ایم اے کالج قائم نہیں ہوا تھا. سر سید نے اپنی ایک تجویز پیش کی تھی. وہ کہا تھا کہ میں جامع مسجد بنا رہا ہوں. تو بیگم صاحب نے انہیں 10,000 روپے اپنے پاس سے اور 2,000 اپنے دوسرے رشتہ داروں سے لے کے سید صاحب کو پیش کیے. تو سر سید کا میں آپ سے کیا عرض کروں, جتنا پڑھیے ان کا مطالعہ کیجیے. ہم نے اپنی پوری تاریخ میں شاید ہی ایسی کوئی شخصیت پیدا کی ہو. بعض لوگ ہیں جن کا کام صرف مذہبی ہے, بعض لوگ جن کا کام صرف تعلیمی ہے, بعض لوگوں کا صرف سیاسی ہے. لیکن سر سید کا دائرہ ان سب پر محیط ہے, وہ پھیلا ہوا ہے دائرہ. انہوں نے معاشرے کے سلسلے میں ہر وہ کوشش کی جو کی جا سکتی تھی. سیاست میں نہیں آئے کبھی. دنیا نے ان سے کہا, 1882 میں انڈین نیشنل کانگریس قائم ہو گئی تھی. کہا سید صاحب آپ اس میں شرکت فرمائیں, قیادت کریں. ان کا میری قوم جاہل ہے, یہ پڑھے نہ لکھے, میں پہلے ان کو تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتا ہوں. اور 1906 تک علی گڑھ سر سید کی راہ پر گامزن رہا. 1906 میں جب ڈھاکے میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا تو وقار الملک نے یہ چاہا کہ یہاں پر ایک سیاسی جلسہ کریں. موصل ملک نے اجازت نہیں دی. وہ کہا نہیں, ہم سیاسی جلسے کی آپ کو اجازت نہیں دے سکتے. ان کا یہاں اس وقت ہندوستان بھر کی نمائندہ شخصیتیں اور مسلم قائدین جمع ہوئے ہیں, پھر ایسا موقع نہیں آئے گا. تو ان کا آپ زیادہ یہ کر سکتے ہیں, جب یہ 3 روزہ اجلاس ختم ہو جائے تو اس کے چوتھے دن آپ اپنی جلسہ کر لیجئے. تو سن 1906 کے بعد علی گڑھ نے سر سید کی راہ سے انحراف کیا. لیکن پھر جب سرراس مسعود کا زمانہ آیا, دنیا نے ان سے کہا کہ آپ سے زیادہ ہندوستانی مسلمانوں کی قیادت کا کس کو حق ہے, آپ سر سید کے پوتے ہیں, بہت بڑی شخصیت ہیں. ان کا نہ, جب تک میری قوم کو میں تعلیم سے آراستہ نہیں کر لوں گا سیاست میں مجھے کوئی مزہ نہیں آئے گا. علامہ اقبال سیالکوٹ سے چل کے علی گڑھ آئے اور راس مسعود سے اصرار کیا کہ آپ سے زیادہ کوئی قیادت کے حقدار نہیں ہے, آپ قیادت فرمائیں. اخبارات نے ایڈیٹوریل مضامین چھاپے گئے کہ راس ان کا نہیں. اور زندگی بھر راس مسعود تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرتے رہے. سر سید نے اس راز کو سمجھ لیا تھا کہ قوموں کی ترقی کا راز تعلیم میں ہے. وہی قومیں دنیا میں سرفراز ہوتی ہیں جو تعلیم سے آراستہ ہوتی ہیں, اور زندگی بھر اسی کے لیے کوشش کرتے رہے. میں آپ سے کیا عرض کروں, علی گڑھ میں ہر سال نمائش ہوتی ہے. آپ سب علی گڑھ کے لڑکے یہاں پر وہ لڑکیاں موجود ہیں. سر سید نے کہا موصل ملک سے کہ یہ اعلان کرو کہ آج نمائش میں ہمارا ڈانس ہوگا. ارے ان کو سید صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں, اچھا یہ آپ کو معلوم ہے سر سید لہیم شہیم بہت موٹے اور وہ ادراز قد, کوئی دبلے پتلے تو تھے نہیں. سب نے منع کیا کہ صاحب ہسٹری تاریخ کیا کہے گی کہ سر سید نے ڈانس کیا. ان کا کہنے دو, جب میری قوم کو شوق ہے ناچ گانے سننے کا اور دیکھنے کا تو میں بھی کروں گا, اور ٹکٹ لگاؤ. اور چنانچہ سب کے روکنے کے باوجود علی گڑھ نمائش میں سر سید نے ڈانس کرنا شروع کر دیا. لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ سید صاحب کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح اپنے کو انہوں نے ملیا میٹ کر رکھا تھا اور اس طریقے سے فنا کر رکھا تھا اپنے آپ کو کہ ہم اس زمانے میں سوچ نہیں سکتے.
تو سر سید کو سب سے بڑا خراج تحسین یہی ہوگا کہ ہم زیادہ زیادہ کوشش کریں کہ لوگوں کو، بچوں کو اپنے، خاص طور پر جو ہمارا پچھڑا طبقہ ہے اس کو اوپر اٹھائیں اور ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور مجھ کو یہاں شرکت کا اور آپ حضرات سے ملاقات کا موقع ملا۔ بہت بہت شکریہ۔